سب نا اتفاقیاں ختم کر دو، ایک ہو کے نکلو گے تو اس غلامی سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے تو کبھی غلامی سے اس سے آزادی نہیں ملے گی۔ اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوف کے بت توڑ دو۔ یہ خوف کے بت کیا ہے؟ یہ خوف کے بت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں بتا رہا ہے کیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم، سنو اس کو، اگر تم 8 چیزوں کا ذکر ہے، اگر تم اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے بھائی، اپنے خاندان کنبے، اپنے وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار اور اپنے وہ محل جن سے تم محبت کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں جہاد سے روکتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے سے روکتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں نکلنے سے روکتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں جہاد سے روکتی ہیں تو بیٹھے رہو گھر اور میرے فیصلے کا انتظار کرو، میرے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ خوف ہے، یہ وہ خوف ہے جو آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے کہ اگر میں نکل جاؤں گا 2 دن مجھے کاروبار بند کرنا ہوگا تو میرے بچے کون پالے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مت کرو قتل اپنی اولاد کا مفلسی کے ڈر سے، ان کو بھی میں پالتا ہوں، تمہیں بھی میں پالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، کوئی انسان نہیں لے سکتا۔ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کس کا ڈر ہے پھر ہمیں؟ جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب صرف غلامی اللہ کی ہے، تو پھر کس کا ڈر ہے ہمیں؟ نکلنے سے کون روکتا ہے ہمیں؟ یہ خوف ہے کہ میرے بچے کون پالے گا جب میں نہیں ہوں گا، ایک دن دکان بند کروں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، 8 فروری کی کال ہے ہماری پارٹی نے دی ہوئی ہے، 8 فروری کو اگر آپ ایک دن دکان بند کریں گے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس وقت، اگر یہی حکمران رہے تو سال بعد نہ دکان ہوگی، نہ گھر ہوگا، نہ